اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر نہایت سعادت کی رات ہے۔ اس رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصیٰ۔ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 مہینے کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، گپ شپ اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز اور پوری توجہ عبادت پر ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ یعنی اب ایگزیکٹ ایک ٹائم تو نہیں بتایا گیا، لیکن آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں عبادت کر کے اس کو تلاش کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب شب قدر کی کچھ علامات بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، جیسا کہ فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ تصبح الشمس یومها حمراء ضعیفۃ۔ شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ حضرت ذر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے، وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہیں تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے، آمین۔ تو لیلۃ القدر پانے کی تمنا بھی رکھیں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کا اہتمام کریں۔ نوافل، تلاوت قرآن، نماز، تسبیح، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ ترتیب دے کر پلان کریں اور بچوں اور گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں شریک کریں۔
اور غور کریں کہ کیا اس رمضان میں مجھے اپنی بخشش کی کچھ امید یا یقین ہے۔ کون بخشا گیا یا کون نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے کر بھی یہ سوال کریں تاکہ جو بہتری کر سکیں وہ ضرور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔